وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے، مزید اصلاح کرنے کی اور سنت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال یہ تھا کہ ایک شخص فجر کی نماز گھر میں یا روم میں پڑھتا ہے اور اشراق کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد چلا جاتا ہے۔ مسجد میں جاتا ہے تو 2 رکعت پڑھے بغیر بیٹھ جاتا ہے اور پھر 10 منٹ کے بعد اشراق کی نماز پڑھتا ہے، تو کیا ایسا کرنا درست اور صحیح ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی ترغیب دی ہے اور بڑی ہی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی العشاء فی جماعہ کان کقیام نصف لیلہ، جس نے جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز ادا کی گویا اس نے آدھی رات کا قیام کیا۔ ومن صلی العشاء والفجر فی جماعہ کان کقیام لیلہ، جس نے عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی اس نے گویا پوری رات کا قیام کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 656، سنن ترمذی 221، سنن ابو داؤد 555، مسند احمد 491۔ معلوم یہ ہوا کہ فرض نمازوں کا اہتمام جماعت کے ساتھ کرنا چاہیے، اور جب آدمی مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعت پڑھ کر بیٹھنا چاہیے، کیونکہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخل احدکم المسجد فلیصلی رکعتین قبل ان یجلس، تم میں سے کوئی جب بھی مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت ادا کرے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، عظیم ترین حدیث ہے۔ شیخ ابن باز نے کہا کہ جب بھی آدمی مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ کر ہی بیٹھنا چاہیے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے یہاں، اس چیز کو کم ہی لوگ جانتے ہیں، اس لیے اس کی جانکاری عام کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک اشراق کے لیے مسجد میں آنے کی بات ہے تو یہ بالکل درست نہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرض مسجد میں ادا کرتے تھے اور سنن اور نوافل گھر میں ادا کیا کرتے تھے، گھر میں ادا کرنا چاہیے۔ اب یہ تو الٹا معاملہ ہو گیا، اللہ رب العالمین اس آدمی کو ہدایت نصیب فرمائے کہ فجر جیسی عظیم ترین نماز کو روم میں ادا کیا اور اشراق کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد پہنچ گیا۔ اگر تھوڑا بھی ڈر ہوتا، خوف ہوتا تو الٹا نہیں کرتا، بلکہ فجر کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرتا اور اشراق کی نماز اپنے روم میں ادا کرتا۔ یہی سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ فرض مسجد میں، سنت و نفل گھر میں۔ اس لیے مسلمانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناؤ اور اپنی منمانی نہ کرو، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی میں محبت الہی ہے
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ رب العالمین کی محبت بھی ہے اور رب کائنات کی طرف سے مغفرت بھی ہے۔ تو دونوں چیزیں حاصل کرنے کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنی چاہیے۔ توفیق رب کائنات ہی دینے والا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔